تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبناه ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. حمد و ثنا اور بے شمار تعریف اس رب العالمین کے لیے جو اس کائنات کا مالک اور خالق ہے، جو اس کائنات کی ہر شے کو تھامنے والا ہے، جو اس کائنات کی ہر شے کو پالنے والا ہے. نہیں ہے کام زبان کا کچھ تعریف رب دو عالم کے سوا. نہیں ہے کام زبان کا کچھ تعریف رب دو عالم کے سوا. نہیں ہے نظر کسی پہ اور رب دو جہاں کے سوا. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ان پر جو صادق و امین بن کر آئے، جو رحمت العالمین بن کر آئے، جس نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں بہترین رہنمائی یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاتوں نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، کی وفاتوں نے محمد سے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لو و قلم تیرے. آج رب الجلیل کے فضل و کرم سے سیرت النبی کا 5واں حصہ بیان کر رہا ہوں. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ حصہ پسند آئے گا. اللہ تعالیٰ مجھے حق بولنے کی توفیق عطا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح سلامت رکھے. آمین. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت ہاشم سے چلی. ہاشم اپنے باپ عبد المناف کے بعد قبیلے کے سردار منتخب ہوئے. یعنی جب ان کے بعد عبد المناف کا انتقال ہوتا ہے تو ہاشم قبیلے کے سردار منتخب ہوتے ہیں. کعبۃ اللہ کے خدمت و نگرانی اور حجاج کریم کی میزبانی کا شرف بھی ہاشم کو ہی حاصل ہوا. ہاشم کا اصلی نام عمرو تھا. ان کا ایک اہم واقعہ یہ بھی ہے ہاشم کی ملک شام کی طرف تجارت کی غرض سے باکثرت آمد و رفت رہتی تھی اور اس کا سفر کا راستہ یثرب یعنی مدینے سے گزرتا تھا. یعنی کہ یہ جب بھی ہاشم تجارت کے لیے کہیں جاتا تھا اکثر اس کا راستہ یثرب سے نکلتا تھا یعنی مدینے سے گزرتا تھا جہاں اکثر ہاشم کا قیام بھی رہتا تھا.
ایسے ہی ایک سفر کے موقع پر مدینے میں قیام کے دوران ہاشم نے وہاں مدینے کے معروف خاندان بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کی اور کچھ دن وہی ٹھہرے رہے۔ پھر بی بی سلمہ کو حالات حمل میں مکہ ہی چھوڑ کر شام روانہ ہو گئی، جہاں فلسطین کے علاقہ غزہ میں پہنچ کر بیمار ہو گئی اور بیمار کی حالت میں ہی وہی فوت ہو گئے، انتقال ہو گئے۔ ادھر سلمہ کے بطن سے بچہ پیدا ہوا، مگر اتفاقاً بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے سلمہ نے اس کا نام شیبہ رکھا، یعنی ہاشم کے بچے کا نام اس کی بیوی نے شیبہ رکھا۔ ہاشم کی شادی اور پھر اس بیٹے کی پیدائش کے بارے میں مکے میں ہاشم کے بھائی مطلب کے سوا کسی کو علم نہ تھا۔ مطلب نے کبھی بھی اپنے اس بھتیجے کو نہیں دیکھا تھا۔ مطلب نے ایک دن مدینے جانے کا فیصلہ کیا، اپنے بھتیجے شیبہ کو اپنا حق دینے کا ارادہ کیا، اور جب انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے تب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشکبار ہو گئے، اپنے بھتیجے کو سینے سے لگایا اور پھر اپنی سواری پر بیٹھ کر مکے کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب نے ان کی ماں سلمہ سے اجازت طلب کی، مگر ماں نے اجازت نہ دی۔ آخر مطلب نے کہا کہ یہ اپنے والد کی خدمت اور اللہ کے حرم کی طرف جا رہا ہے۔ اس پر ماں نے اجازت دے دی اور پھر مطلب شیبہ کو اپنی اونٹ پر بٹھا کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکے والوں نے جب شیبہ کو اونٹ پر دیکھا تو مطلب سے کہا، یہ عبد المطلب کون ہے؟ یعنی مطلب کا غلام کون ہے؟ مطلب نے کہا، یہ عبد المطلب نہیں، یہ میرا بھتیجا ہے، میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ اس کے بعد مکے میں مطلب نے اپنے بھتیجے کے ساتھ ہمیشہ اس قدر شفقت و محبت اور لاڈ پیار کا معاملہ رکھا کہ چاچا کے اس حسن سلوک اور شفقت و مہربانی سے متاثر ہو کر بھتیجے نے زندگی بھر خود کو اپنے اصلی نام شیبہ کے بجائے عبد المطلب ہی کہلانا پسند کیا۔ اس کے بعد یمن میں مطلب کا انتقال ہو جاتا ہے اور عبد المطلب قبیلے کے سردار اور کعبے کا نگران اور خدمتگار بنتے ہیں۔ ایک رات عبد المطلب نے خواب میں دیکھا کوئی انہیں زمزم کے کنویں کی کھدائی کا حکم دے رہا ہے، جس پر وہ حیران ہوئے۔ پھر دوسری رات اور پھر اس کے بعد تیسری رات بھی خواب دیکھتے اور تیسری رات مزید یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خواب میں اس شخص نے انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ بھی دکھائی اور حکم دیا اس جگہ کھدائی کا۔ چنانچہ عبد المطلب نے اپنے بڑے بیٹے حارث کو ہمراہ اپنے ساتھ لے کر اس مقام پر کھدائی شروع کی۔ قبیلے والوں کو جب اس بات کا علم ہوا تو مطالبہ کیا، ہمیں بھی اس نیک کام میں شریک کر لو۔ عبد المطلب نے انکار کر دیا، مگر قریش کے لوگوں نے دباؤ ڈالا، جس کی وجہ سے عبد المطلب بہت پریشان ہو گئے۔ پھر عبد المطلب نے منت مانی کہ یا اللہ، اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا کرے اور وہ سب جوان ہو کر میری دست و بازو بن جائے، تاکہ آئندہ کوئی مجھے اس طرح پریشان کرنے کی جرات نہ کر سکے، تو میں ان میں سے ایک بیٹے کو بطور شکر تیرے اس گھر کے سامنے قربان کر دوں گا۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو دعا عبد المطلب نے آب زمزم کے کھدائی کے وقت مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو 10 بیٹے عطا کیے، یعنی 6 بیٹے عطا کیے۔ حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، گداق، مقوم، صفات، عباس اور 6 بیٹیاں عطا کی، بائزہ، برہ، عتیقہ، صفیہ، عروہ، امیمہ۔ کل ملا کے ابو طالب کے 16 اولاد۔ آگے جا کے کیا ہوا انشاءاللہ تعالی اگلی سیرت میں بیان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام تھا اور اس کی والدہ کا کیا نام تھا، اور جو نظر ابو مطلب نے مانی تھی ایک بیٹا بطور شکر قربان کروں گا 10 بیٹوں میں سے، وہ کون سا بیٹا تھا جس کی یہ قربانی دینی تھی انشاءاللہ تعالی سیرت النبی کے پارٹ 6 میں بیان ہوگا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے میری یہ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور ضرور کیجئے، ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجئے تاکہ آپ کو یہ میری ویڈیو جلد سے جلد حاصل ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی خیر سے رکھے اور مجھے بھی۔ اللہ حافظ۔